نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس آیت میں روزے کی فرضیت اور پھر جن مریضوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے ان کے بارے میں ہم نے سنا، اور جو پھر مریض مسافر عذر ہونے کے باوجود روزہ رکھیں گے ان کے بارے میں رب نے کیا ارشاد فرمایا، یہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اور روزہ یہ آخرت کے لیے تو فائدہ مند ہے، آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا، لیکن دنیا میں ہمارے جسم کو اس کا کیا فائدہ ہے، جسمانی طور پر روزے کے طبی فوائد کیا ہیں، اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور نظام ہضم جو ہے یہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی روزہ یہ اتنی پیاری عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کا آخرت میں تو اجر عطا فرمائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو معدے کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، معدے کی تکلیف ہوتی ہیں، معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن روزہ رکھنے کی برکت سے معدے کی تکلیف بھی دور ہوں گی اور اس کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اور ہضم کرنے کا جو معدے کا نظام ہے اللہ نے چاہا تو وہ بھی روزہ رکھنے کی برکت سے درست ہو جائے گا۔ اور روزہ یہ شوگر لیول کو بھی کم کرتا ہے، معتدل کر دیتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو شوگر کے مریض ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو پہلے سے ہی روزہ چھوڑنے کی بیمار لوگ تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری جی شوگر لو ہو جاتی ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، پہلے سے ہی عذر بنانا شروع کر دیتے ہیں، بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم روزے نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے بندے یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں مسلمانوں کے فوائد کے لیے، دنیاوی اور اخروی دونوں ہی اس میں فوائد ہیں۔ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی برکت سے جو ہے اس کو طبی جو فوائد عطا فرماتا ہے، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ شوگر جو ہے وہ بندے کی معتدل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بھی نہیں رہتا، اور روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو دل کے مریض ہیں، کسی کی گھبراہٹ جو ہے وہ ہوتی ہے، کسی کی دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی بہت زیادہ سلو ہوتی ہے، تو روزہ رکھنے کی برکت سے دل کے امراض سے بھی اللہ نے چاہا تو فاقہ ہوگا۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، اور روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ موٹاپا یہ ایسی بیماری ہے کہ آج کل 50-60% لوگ، 70% لوگ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کیونکہ موٹاپا یہ خود بیماری ہے اور بیماریوں کی جڑ ہے۔ موٹاپا کتنی بیماریاں لے کر آتا ہے، اور لوگ موٹاپا ختم کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، میڈیسن استعمال کرتے ہیں، لیکن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ یہ کیسی نعمت مسلمان کو عطا فرمائی ہے کہ روزہ رکھے گا رب آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس کی برکت سے جسمانی فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے موٹاپے کے اندر کمی واقع ہوگی، اور انسان کی جو چربی ہے وہ بھی روزہ رکھنے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ آج کل یہ بیماری بھی بہت عام ہے، بے اولادی کا مرض دن بہ دن جو ہے اس کی اوسط جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت سارے نوجوان اور عورتیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں، بے اولادی کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ آپ روزہ رکھیں، روزہ رکھنا ہے رب کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں میرے والد ماجد میری خواب میں تشریف لائے اور آ کر مجھ سے کہا کہ اے احمد، ابھی رمضان آنے والا ہے اور تم بیمار ہو جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود روزہ نہ چھوڑنا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان آیا، واقعی میں بیمار ہو گیا، بہت سارے ڈاکٹروں نے، طبیبوں نے مجھے روزہ رکھنے سے منع کیا کہ امام احمد رضا روزے نہ رکھنا، لیکن کیونکہ میرے والد نے خواب میں آ کر مجھے نصیحت کی تھی کہ
کہ بیماری آئے گی لیکن بیماری کی وجہ سے تم نے روزہ نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے والد کی نصیحت پر جو خواب میں آ کر میرے والد نے کی تھی میں نے اس پر عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی برکت سے مجھے شفا عطا فرما دی، اور کیوں نہ شفا ملتی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سومو تحصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔